So should we invite Mr. Muttaqi as well, جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں, تو ٹرائلیٹرل بھی ہو جائے. میں نے کہا نو ایشو, I'll be happy, چونکہ میں آ رہا ہوں تو ضرور کر لیں گے. تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ وہ میٹنگ جو تھی وہ پہلا ایک قدم تھا پاکستان کی طرف سے 10 مئی تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیاں دیں 7 مئی کی 6 اور 7 مئی کی رات کو, اور پھر جو گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ, اور جو ممالک ہمارے ساتھ جو کھڑے رہے, جنہوں نے ہمارے سٹینڈ کو سپورٹ کیا, اور اصولی طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کو بھی آفر کیا ہے, اور اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو وہ ایک انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہو تو میری ان سے 24 اپریل کو پہلی دفعہ بات ہوئی تھی, وہ بھی ریکارڈ پہ ہے اپنا ٹویٹ کے ذریعے موفا کی, اور اس میں اس وقت وہ قزاقستان میں تھے, اینڈ ہی واز ٹریولنگ ٹو برازیل فار برکس. تو میں نے گاٹ ہولڈ آف ہم ان قزاقستان. تو میں نے ان کو اس وقت بتایا کہ جی سچویشن کیا ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں, لیکن انہوں نے ہم پہ بالکل جھوٹا الزام لگایا کہ پہلگام وغیرہ وغیرہ. اور اگلے دن وہ بڑی اچھی جو ہے چائنیز فارن افیئر منسٹری کی طرف سے بڑا اچھا ایک اسپوکس پرسن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی, جو کہ ریفلیکٹ کر رہی تھی ہماری جو گفتگو آپس میں ہوئی اس کے حوالے سے. تو میں اس کے جب واپس آیا تو 25 مئی کو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ 25 اور 30 کے درمیان 4 ملک کا یہ دورہ تھا, جو میں نے گنوا دیا آپ کو: ٹرکی, ایران, آذربائیجان اینڈ تاجکستان. تیسرا جو سٹیپ ہے اسی کے حوالے سے وہ ہے کہ ہم نے ایک ڈیلیگیشن بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں اپنا US, UK, اپنا ادھر برسلز, EU کو کور کرنے کے لیے وہ ایک ڈیلیگیشن روانہ ہو چکا ہے. اس کی نیو یارک میں UN میں میٹنگز ہو چکی ہیں, اور وہ اب واشنگٹن میں ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑے سینئر صحافی نے ایک ٹویٹ کی جو میرے علم میں آئی 2 دن پہلے, کہ جی رشیا کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا. بالکل نہیں کیا گیا. obviously کام ہیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ, کہ میں چائنا گیا, پرائم منسٹر صاحب اور میں اور ہم 4 کنٹریز میں گئے, لیکن میں تو 3 اٹینڈ کر سکتا. ایکسپلین دی ریزن وائی. اور پھر ہم نے اپنا ایک ڈیلیگیشن جس میں 4 فارن منسٹرز ہیں. ایک بلاول بھٹو صاحب خود فارن منسٹر صاحب رہ چکے ہیں, اپنا خرم دستگیر صاحب رہ چکے ہیں, ہینا روانی کھر صاحبہ رہ چکی ہیں, جلیل جیلانی صاحب رہ چکے ہیں, اور ہمارے فارمر فارن سیکرٹری تمینہ جنجوعہ, اور پھر ہمارے اپنا MQM کے ساتھی اس میں ہیں. تو وہ جو ڈیلیگیشن ہے, ظاہر ہے کہ آپ وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا کے بھی بہت ڈیلیگیشن, وہ تو بڑے لمبے چوڑے ہیں, 4-5 درجن کے قریب لوگ ہیں, اور وہ جا رہے ہیں, لیکن شاید وہ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری پوزیشن ہم نے 23 اپریل سے لے کے الحمدللہ 10 مئی یا 11 مئی تک دنیا کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہوئی ہے. سو میں وہ چیز نہیں ہے کہ our position, our stand, our principles are not known by the international community, which they had appreciated greatly. اور وقت نے بتایا کہ جب جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سچ تھا, اور جو انڈیا ایون ان رائٹنگ میں اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہا تھا کہ 15 جگہ ہم نے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو حملہ کر دیا, وہ جھوٹ تھا. پھر وہ یہ جھوٹ نکلا کہ F-16 جو کہہ رہے کہ ہمارا گرا دیا انہوں نے, ہم نے حملہ کیا اس کے ساتھ, اور وہ ثابت ہوا جب ہم نے اپروچ کیا جو ریلیونٹ اتھارٹیز امریکہ میں, انہوں نے کنفرم کیا 24 گھنٹے کے بعد کہ کوئی F-16 نہ اڑا ہے پاکستان سے نہ گرا ہے. تو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ الحمدللہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فتح دی, دوسری طرف ہمارا اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک. آئی کمپلیمنٹ آل مائی ٹیم, فارن سیکرٹری سے لے کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں. آپریشن روم 24/7 23 اپریل 24 اپریل سے شروع ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں جو ہے اٹس اے ٹیم ورک. اور ہمارے جو امبیسڈرز باہر کے ملکوں میں تھے ریلیونٹ, خاص کر کیپٹلس میں, دے ور ریچنگ آؤٹ, دے ور ٹیلنگ, ایکسپلیننگ ایوری تھنگ. ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کیا, لوکل میڈیا کے علاوہ ساتھ ساتھ جہاں ڈپلومیٹک کمیونٹی کو انگیج کیا. 60 سے زیادہ میری جو ہے ریچ آؤٹ تھی ٹو اپنا یہ جو فارن منسٹرز ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں, کوئی کپل آف پرائم منسٹر جو تھے ملکوں کے, ان کے ساتھ. اور یہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات تک جو ہم اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے تھے وہ قریباً 38 تھے, اور اس کے بعد
it crossed 60 between 7th of May and onwards till 11th of May. تو یہ بات یہ ہے کہ اب الحمدللہ اس کا امپیکٹ بھی پاکستان نے دیکھا کہ جہاں ہماری کنیٹک ایکشنز کی تعریف ہو رہی ہے اور انڈیا کا جو نیو نارمل ہے وہ دفن ہو گیا. انڈیا کی ہیجمنی دنیا دیکھ لی کہ ہوا میں اڑ گئی. ان کی سپرمیسی جو کلیم کرتے تھے کہ جی ہم وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, دیٹ از جسٹ بلون ان دی ایئر. سو دیٹ از جسٹ فیڈیڈ آؤٹ in a very systematic way. اسی طرح ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بھی گلوبلی ہیز بین ریکگنائز کہ جی پاکستان نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیزفل تھی. اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی آؤٹ ریچ بہت الحمدللہ کامیاب نکلی. تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں کریڈٹ دوں گا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, تمام کو. I engage them in the پارلیمنٹ, سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی. اپنا موفا کی طرف سے ڈرافٹ تیار کیا اور بجائے یہ کہ 2 ڈرافٹ آئیں اور 2 ریزولوشن پاس ہوں, ایک ہی ریزولوشن کے اوپر میں نے کھلے دل سے کہا کہ جی یہ ہے, تمام ساتھی بیٹھے اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ, جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں سینٹ میں, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں, اینڈ وی لیٹس جسٹ ون. تو یہ بھی ایک میسیج جو تھا دنیا میں یونٹی کا کہ اگر نیشنل ساورنٹی کی بات ہوگی, اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوگی, اگر قوم کی ڈگنیٹی کی بات ہوگی, تو دین وی آر آل ٹوگیدر. باقی ڈفرینسز پالیٹکس میں ہوتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. تو کمنگ ٹو آج کا جو 25 سے 30 مئی کا, چائنا کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا 19-20. نیکسٹ راؤنڈ واز 25 سے 30. اور جو رشیا ہے وہ طارق فاطمی صاحب ایسے پی ایم جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگی. بائی دی وے وہ رشین بہت اچھی بولتے ہیں. رشیا انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک کیریئر میں رشیا میں کافی وقت گزارا ہوا ہے ان ڈفرینٹ. تو ان کو وہاں بھیجا گیا. ان کے وہاں سے ان کی آلریڈی میٹنگ ہو چکی ہیں وزیر خارجہ سے اور دوسرے اہم لوگوں سے. تو ہم نے جو کی ایریاز ہیں ان کو سب کو الحمدللہ کور کیا ہے. جو پرائم منسٹر صاحب خود جو تشریف لے گئے اسی مقصد کے لیے, جو چائنا تھا, یہ جو رشیا ہے, یہ جو یو ایس اور یو کے برسلز ایک ڈیلیگیشن ہے, تو وہ سب سے پہلے ٹرکی میں ہم پہنچے. ڈیلیگیشن میں میں شامل تھا. اپنا ہمارے ساتھ فاطمی صاحب بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب بھی تھے. تو ہماری وہ بیسیکلی کہتے ہیں نا جی وہ شٹل ڈپلومیسی, وہ ہمارا ورچولی ایک دن کا رفلی وزٹ تھی کہ آج پہنچے ہیں, میٹنگز کی ہیں, اگلے دن ہم نیکسٹ اسٹیشن پہ وہاں کیا, اس سے اگلے دن نیکسٹ اسٹیشن پہ. تو یہ ہمارا تھا. تو ٹرکی میں الحمدللہ بہت ہی اچھی 2 طرفہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اور جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بیسیکلی اٹ واز ٹو تھینک دیم, ان کے ساتھ سولیڈیرٹی جو انہوں نے ایکسپریس کی اس کا شکریہ اور اس کو اکنالج کرنا. اور جو اپنے ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں بہت ہی کلوز, کیونکہ کچھ ممالک ہیں جن کی عوام نے اتنا زیادہ خوشیاں منائی ہیں. ویسے تو پورے مسلم امہ میں منائی گئی ہیں, لیکن ٹرکی اور آذربائیجان میں تو لوگ سڑکوں میں نکل آئے. تو یہ اس لیے یہ ان کنٹریز کا چناؤ کیا گیا. اور ٹرکی میں ان کے جناب صدر صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی. وزیر خارجہ حقان فیدان صاحب, وہ پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے میری انویٹیشن پہ آ چکے ہیں. اور پھر ان کی جو باقی کور ٹیم ہے, ڈیفنس منسٹر تھے, دوسرے تھے, سب تھے اس میٹنگ میں. اور اس میں ہماری ساری وہ خیر سگالی, ایک دوسرے کا شکریہ اور ان کی جو یعنی انپریسیڈنٹڈ آئی وڈ سے جو ہے مثالی ان کی جو کوآپریشن تھی ہمارے اس پورے پروسیس میں 22 اپریل سے لے کے 10 مئی کی کامیابی تک. وہ ہم نے اس کا دلی شکریہ بھی ادا کیا وزیر اعظم صاحب نے. اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جب 6 مئی کو ہمارا جو آپریشن روم تو 24/7 چل رہا تھا, جو سب سے پہلے مجھے ہم تو تقریباً 1 بجے 6 مئی کی رات کو یعنی فارغ ہوئے, تو مجھے جو کال آئی اپنا یہاں سے کہ جی انڈیا نے وہ فزیکل اٹیک کیا ہے اور وہ ان کے جو جیٹ فائٹرز ہیں ایئر میں آ گئے ہیں. تو میں جلدی سے گھر سے آیا.
تو فرسٹ ٹیلیفون کال آئی ریسیو واز دی فارن منسٹر آف ٹرکی اس وقت رات کو. اور آئی کمپلیمنٹ ہم کہ دوستی ایک مثالی دوستی کا انہوں نے ثبوت دیا پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ہے بھائی چارہ. اور انہوں نے کہا کہ پلیز ٹیل اس اف یو کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ وہ ایک ٹرکی کا جو ہمارا انہوں نے اپریشیٹ کیا ہماری جو اپروچ ہے ایکسپلین کیا ہر ایک کو کیا. وہ جو 60 کالیں بھی ہوئی تھی 60 سے زیادہ ان میں بھی ہر ایک کو ایکسپلین کرتے تھے کہ ہم ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے, کیونکہ وہ کہتے تھے سب کو, وہ ہم سے بھی بات کرتے تھے انٹرنیشنل جتنے کیپٹل تھے وہ انڈیا سے بھی بات کرتے تھے اور دونوں کو کہتے تھے 22 اپریل کے بعد کہ پلیز ایکسرسائز ریسٹرینٹ. سب کو پتہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور یہ خدا نہ خواستہ اگر ایک تھریش ہولڈ سے آگے معاملہ نکل گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو میں یہی پاکستان کے بیہاف پہ کہتا ہے جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ لیڈرشپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے یہ پالیسی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کریں, ہم نہیں چاہتے کہ اس میں آئیں, لیکن اگر کسی نے جرات کی تو ساتھ یہ ضرور کہتے تھے کہ پھر ہم بفٹنگ جواب دیں گے. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, وانٹ ریپیٹ دیٹ. تو بہت اچھا ان کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو دوبارہ ریٹریٹ کیا اپنا ترکی کی لیڈرشپ نے, صدر صاحب نے. اور جو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو وزٹ کی تھی ہائی لیول جو ہماری کوآپریٹو کونسل ہے اس کے حوالے سے بھی ایک نیا فورم بنا تھا پچھلی وزٹ میں جب وہ تشریف لائے تھے پاکستان. ایک جوائنٹ کمیشن جو کہ اوورسی کرے گا, کیونکہ اس کے اندر کوئی قریباً 13 کمیٹیز ہیں, مختلف جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں. تو وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ زوم ملے گا اور وہ فارن منسٹر کا دونوں کا ہے, میرا اور ارکان صاحب کا. تو اس کا بھی ریویو کیا گیا. ہم نے بھی ہمیشہ وہ ہم ناردرن سائپرس کا جو ہے ٹرکش کا جو ہے کلیم ہم بھی ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. دیٹ از اوور نیشنل پالیسی ریگارڈلیس کہ کون سی گورنمنٹ کچھ پولیٹیکل پارٹی کون سی گورنمنٹ میں ہوتی ہے. تو الحمدللہ اٹ واز اے ویری ویری پازیٹیو وزٹ. اس کے بعد ہم تہران پہنچے. ایران کا وزٹ تھا, اگلے دن ہی ہم وہاں سے چل پڑے اور وہاں بھی ان کے پریزیڈنٹ صاحب سے بہت ہی یعنی آئی وڈ سے کہ افیکشنیٹ قسم کی میٹنگ, ان کے جو علاقائی امن سلامتی کے لیے جو ان کے فیلنگس تھیں اور جو وہ ہمارے بھی وہی ہیں کہ جی اس خطے میں امن ہونا چاہیے, اس خطے میں ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس خطے میں ٹریڈ اور اپنا اکنامک کوآپریشن کو فروغ ملنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں 2 ایک فورمز بھی ہیں, ایک سارک ہے جس کو ہمارا ہمسایہ ملک چلنے نہیں دیتا اور وہ بالکل ڈس فنکشن ہوا ہے. دوسرا ECO ہے اور ECO میں اوبویسلی جو ہے وہ ایران ہمارے ساتھ ہے اور وہاں ہمارا ہیڈ کوارٹرز ہے. آج کل تو ہمارے پاکستان کے ایک فارمر فارن سیکرٹری اسد صاحب, ڈاکٹر اسد از سیکرٹری جنرل دیئر. تو اس کا جو ECO کا اگلا جو سمٹ ہو رہا ہے یعنی فارن منسٹر لیول نہیں سمٹ یعنی ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ, وہ ہونے جا رہا ہے آذربائیجان میں. تو انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے, پارٹیسپیشن بھی کریں گے. تو ایران کے ساتھ بھی ان کی قیادت کے ساتھ بہت ہی اچھا ان کے ساتھ ہمارا تمام جو ڈسکشنز ہوئی اور جو شکریہ اور میوچل جو ہے کانفیڈنس اور دونوں طرف سے یعنی خیر سگالی وہ اوبیسلی وہاں تھی. اور ترکی کو بھی اور اسی طرح ایران کو بھی ہم نے کی چیزوں کو ایکسپلین کیا دوبارہ اگر تاکہ وہ گیپ ہو اس وقت تک. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس تمام جو ٹینشن یا کانفلکٹ کا جو پیریڈ تھا اس کے دوران ان کے وزیر خارجہ اسپیشلی پاکستان آئے تھے اپنا سید عباس اراغچی, اور یہاں انہوں نے میٹنگز ہمارے ساتھ کی. پھر وہ واپس تہران گئے, وہاں سے پھر وہ انڈیا گئے. پھر انڈیا سے مجھے انہوں نے فون کیا اور کہا کچھ باتیں کہیں, میں نے ان کو اس کا جواب دیا. پھر انہوں نے کہا جی میں دوبارہ جاؤں گا, لیکن وہ انڈیا نے میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فیئر ٹریٹمنٹ نہیں کی. وہ اگلے دن پھر صبح وہ پھر وہاں سے چلے گئے. تو ان کے جو لوکل میڈیا تھا انہوں نے کافی میرا خیال ہے اس کو نیگیٹو وہاں پورٹرے کیا ان کے وزٹ کو. تو ان کا بھی ہم نے جو ان کا ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایک ایفرٹ کی ایک ہمسایہ ملک ایک برادر ملک ہونے کے ناطے
ان کا بھی شکریہ ادا کیا، اور وہ دوبارہ ریٹریٹ ہوا کہ جی ہم جو ہے باہمی جو تجارت ہے وہ اس کا جو والیوم ہے وہ اس کا بہت پوٹینشیل ہے، اور بہت انڈر اس وقت وہ ہے ایکچوئل نمبر انڈر بہت لیس دین پوٹینشیل ہے، تو اس کے لیے بھی کہ دوبارہ کوششیں کرنی چاہیے $10 ارب پہنچنے کی۔ اسی طرح ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے بھی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ان کا ڈیلیگیشن تھا سب لوگ گئے، اور انہوں نے بھی اپنے اس خوشی کا اظہار کیا جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور وش کیا ترقی اور خوشحالی پاکستان کے لیے، اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے اپنا دعا بھی کی، اور ہم پاکستان نے ان کا بڑا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو وہاں ٹیررزم کی بھی بات ہوئی کہ اس کے خلاف اسلام اجازت نہیں دیتا، وہاں زیرو ٹالرنس کی بلکہ بات ہوئی۔ تو دونوں ملکوں کی پالیسی کو ڈفرینٹ نہیں تھی لیڈرشپ میں، وہ چاہے ایرانی صدر ہوں یا ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ ہوں، دونوں ملاقاتیں بہت ہی بہترین تھیں۔ تیسرا مرحلہ ہمارا جو تھا وہ وہاں سے آذربائیجان کا تھا۔ آذربائیجان ہم پہنچے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب پاکستان کو اللہ نے یہ دی تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں ان کی عوام ساری باہر نکل آئی، اور انہوں نے یعنی دل سے جسے کہتے ہیں ٹرکی میں اور آذربائیجان میں تمام مسلمان